السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سجاد وکل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کالا تتر خوشاب گروپ۔ دوستو آج میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کالا تتر کو بلانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو دوستو اگر آپ نے کالا تتر رکھا ہوا ہے اور جیسے دوسرے سے تیسرا مہینہ مارچ کا آ جاتا ہے، تتر مستیوں میں لگ جاتے ہیں، مستیوں کا ٹائم آ جاتا ہے، خاص طور پر جن میرے دوستوں بھائیوں نے نئے پٹھے رکھے ہوئے ہیں، تو پٹھا جو ہے وہ بڑے تتر کی نسبت جلدی مستی میں لگتا ہے دوستو، کیونکہ بڑا تتر جو ہے اس نے پچھلے سال جو گزرا ہوا ہوتا ہے اس میں بلاری کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کچھ دنوں کے بعد مستی میں لگتا ہے، اور نئے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی مستی میں لگ جاتے ہیں۔ تو نئے پٹھے کو بلانے کا دوستو صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کم سے کم بلائیں، صبح 2 سے 3 گھنٹے بلائیں، شام کو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بلائیں۔ پھر جیسے آہستہ آہستہ گرمیوں کا سیزن عروج پر آنے لگتا ہے، تتر بھی مستیاں دن بدن زیادہ پکڑنے لگ جاتے ہیں اور موسم عروج پر آ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر تتر جو ہے بلاڑی بھی اپنی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کے حساب کے مطابق پھر آپ نے اپنے تتر کو اس سے بلائی سننی ہے۔ لیکن دوستو آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ صبح اٹھ جائیں اور گھر میں آپ تتر کو لٹکا دیں، اور جب تک وہ 12 بجے تک 1 بجے تک خاموش نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو ادھر ہی لٹکا رہنے دیں۔ دوستو یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو اچھا خاصا اچھی نسل کا ہمارے پاس جو تتر ہوتا ہے وہ ہمارے دل سے اتر جاتا ہے، اور نئے دوست جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ دوستو آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے، میری ویڈیو میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریباً ساروں کے طریقہ کار ملتے جلتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے چینل پر جو میرے نئے دوست ہیں، نئے شوقین بھائی ہیں، نئے سبسکرائبر ہیں، تو ان سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ ہوتا کہ میں ان کو ساری باتیں بتا بتا کر ایسا حافظ بنا دوں کہ کوئی بھی پرانا شکاری جو ہے وہ ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ دوستو آپ اپنے تتر کو کم سے کم بلائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تتر مستی نہیں توڑے گا، وہ ہر ٹائم کھلے ہوئے گلاب کی طرح رہے گا۔ ویسے تو یہ ویسے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی پیاری میٹھی اور خوبصورت آواز سے نوازا ہے کہ شوقین تو کیا ایک عام بندہ بھی اس کو سن کر خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں کالے تتر کی آواز سنتا رہوں۔ تو دوستو آپ نے اس کو کم سے کم بلانا ہے، زیادہ آپ بلائیں گے دوستو تتر ہے نازک پرندہ ہے، یہ اندر سے زور مار جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر دن بدن یہ آوازیں کم کرنی شروع کر دیتا ہے، تو اسی طرح دوستو آپ کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مستی میں تتر رہے گا، کم آپ بلائیں گے، اور تتر کو آپ نے اسی ٹائم بلانا ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہو، ایسا نہ ہو صبح آپ اوپن کر کے اپنی جاب پر چلے جائیں یا کسی اور کام کو بازار میں چلے جائیں، تو آپ کا تتر جو ہے پیچھے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بولتا رہے اور وہ بول بول کر بالکل ہی تھک جائے۔ تو دوستو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کا تتر پھر 1 مہینہ بولتا ہے، 2 مہینہ بولتا ہے، آخر کار وہ بول بول کر بالکل گلا مار جاتا ہے، یا تو پھر وہ تتر سیٹی مارنے لگ جاتا ہے، یا بالکل اندر سے ایسا ٹوٹ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ آوازیں کرنی بھی چھوڑ جاتا ہے۔ تو دوستو ایسی غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے، باقی تتر کو ہر ٹائم بند رکھنا ہے کپڑوں کے اندر۔ یہ ایک ایسی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو ہر یوٹیوب چینل والا آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ ایسی باتیں لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، سیدھی بات ہے دوستوں کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، کیونکہ انہوں نے نئے دوستوں کو جو ہے دھوکہ دے کر ان سے تتر خود خریدنے ہوتے ہیں۔ تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو دوست بھی ہے جہاں بھی ہے، چھوٹی چھوٹی وہ مشکلات میں تو اللہ کرے ان کی وہ مشکلاتیں آسانی میں تبدیل ہو جائیں اور ان کو شوق کرنے میں مزہ آئے، اور کالا تتر بھی جہاں کہیں بھی پریشانی میں ہے تو وہ اس کی پریشانی حل ہو جائے۔ اور باقی جن دوستوں نے نئے پٹھے رکھے ہوئے ہیں، مطلب جیسے ابھی آگے سردیوں کا سیزن آ رہا ہے اور اس کے بعد جب آگے سیزن اسٹارٹ ہوگا تو ان کی پہلی بلیاری ہوگی، تو ایسے دوستوں کو چاہیے کہ وہ بڑے تتروں کے ساتھ اپنے پٹھے کو ٹچ نہ کریں،
क्योंकि पट्ठा जो होता है बड़े तितरों की दाब के नीचे आ जाता है, वो उनके साए में आ जाता है, उनकी आवाज़ के नीचे दब जाता है और इस तरह फिर आपका तितर जो है वो कट जाता है। कट जाने से कट जाने का मतलब ये है कि दोस्तों वो आपका तितर चोट उठा जाएगा और बिल्कुल ही बड़े तितरों से मुकर जाएगा। कभी भी फिर किसी काले तितर के सामने वो आवाज़ नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों आपको चाहिए कि अपने पट्ठे को कम से कम 1 सीज़न या 2 सीज़न आप बड़े तितरों से बचा कर रखें। तो तीसरे सीज़न में आपका पट्ठा भी है जो पक्का तितर बन जाएगा। फिर आपको चाहिए कि आप बड़े तितरों के साथ ले जाएं और उसको रखें। हर पट्ठा ऐसा नहीं है, तो दोस्तों इनकी हज़ार किस्म की नस्लें होती हैं। कुछ ऐसे पट्ठे भी होते हैं दलेर किस्म के, ढीठ किस्म के, जो पहले सीज़न में भी बड़े तितरों के साथ लग कर घूमते हैं। लेकिन ये एक हुनर होता है, फ़न होता है और हुनर में कोई भी बंदा अपने आप को इस तरह नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल इस हुनर का हाफ़िज़ बन के हूँ। हर कोई मरते दम तक हुनर को सीखता रहता है दोस्तों। मेरी बातें कुछ गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक बुनियादी तो दोस्तों सारी बातें बताने का आपको बुनियादी मकसद यही है कि आप भी इस काम को, इस शौक़ को सीख जाएँ और पुराने शिकारियों से धोखा ना खाएँ। अगर कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत ख़्वाह हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब